ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق بعده نبي ولا رسول ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله عز وجل في موضع آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صدق الله الخالق العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو
ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اس ربیع الاول کے اندر آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تذکرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر رہنا، مدینہ کے اندر رہنا، ہجرت کرنا اور مبارک زندگی گزارنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جہاد کے اندر جانا، کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا، ہر حوالے سے آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح ذکر خدا عبادت ہے، اسی طرح ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی توحید کا پرچار کریں تو ایمان میں جلا ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، ان کی سیرت مبارکہ کا ذکر کریں تو اللہ ایمان کو باہوں میں بنا دیتا ہے، ایمان کے اندر رونقیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایمان کے اندر نورانیت بڑھ جاتی ہے، ایمان کی مقدار میں، ایمان کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات میں رب کائنات کا احسان عظیم ہے۔ رب کائنات نے اس کائنات پر بے شمار نعمتیں اتاری، بے شمار انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجا دیا، اس کائنات کو بنا دیا، اس کے اندر رنگ و برگ پیدا فرمائے، اس کائنات کے اندر مختلف قسم کے پھول پیدا فرمائے، باغیچے پیدا فرمائے، دریا پیدا فرمائے، سمندر پیدا فرمائے، درخت پیدا فرمائے، اس کائنات کے اندر بلند آسمان پیدا فرمایا، زمین کو تا حد نگاہ بچھا دیا، اس کائنات کے اندر ہوائیں چلا دی، فضائیں چلا دی، اس کائنات کے اندر ہر طرف سے رونقیں ہی رونقیں بنا دی، لیکن سب کچھ عطا کر کے کسی نعمت کو احسان کے طور پر پیش نہیں کیا، اور ایک نعمت ایسی عطا فرمائی کہ جو اس کائنات کی موجب ہے، جو اس کائنات کی وجہ ہے، جو اس کائنات کا سبب ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے مبعوث فرما کر احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر میں نے ایک احسان عظیم فرمایا ہے کہ تمہیں رسول عطا فرمایا، یہ احسان عظیم ہے۔ تو اس ربیع الاول کے اندر ہم کچھ لوگوں کو افراط اور تفریط کا شکار دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسے طور پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خود صاحب وحی،
خود صاحب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اگر ان کا ذکر کیا جاتا تو وہ اس کو ناپسند کرتے۔ اور دوسرا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے جو اعتدال پر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں معتدل مزاج امت بنایا ہے، تمہارے مزاج کے اندر میں نے اعتدال رکھا ہے۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انتہا درجے پر خوش ہوتا ہے۔ خوش ہونا اور ہوتا ہے، جشن منانا اور ہوتا ہے، اس میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے رحمت کائنات کی آمد پر خوشی کرنا، یہ اور بات ہے۔ ایک ہے رحمت کائنات کی آمد پر جشن منانا، یہ دوسری بات ہے۔ خوش تو سارے ہوئے، رب کائنات نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، فرشتوں کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو دیکھ کر آؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی مجلس کے اندر فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میں نے محبوب پیدا کیا، اس کی زیارت کر کے آؤ۔ ابو لہب بھی خوش ہوا، اس نے بھی ایک لونڈی آزاد کر دی اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خبر سن کر۔ لیکن ایک ہوتا ہے ایسا جشن منانا کہ جس جشن کا شریعت کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ جشن رحمت کائنات کی آمد کی جو غرض ہے، آمد کا جو مقصد ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس لیے خوشی منانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو جشن جو شریعت کی حدود کراس کر جائے، جس میں لوگوں کے حقوق پامال کیے جائیں، جس میں جشن کے اندر ایسی رسومات شامل کر دی جائیں جن کا شریعت سے دور تک کا بھی کوئی تعلق نہ ہو، شریعت مطہرہ ایسی رسومات کی دل شکنی کرتی ہے، ایسی رسومات کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں راہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جیسے ربیع الاول میں ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت وہ بھی اسی ربیع الاول میں ہے۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منائیں تو آگے جو وفات ہے وہ خوشی منانے نہیں دیتی۔ اگر وفات پر ہم غم کریں تو آمد وہ غمگین ہونے نہیں دیتی۔ تو ہر طرح سے اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم ایک معتدل مزاج امت ہو تو اپنے ہر معاملے میں اعتدال رکھو۔ تو میں ابھی اپنی بات شروع کرنے لگ رہا ہوں۔ یہ ربیع الاول کے حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول اور معاشرے میں تشریف لائے، اس ماحول اور معاشرے کا میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے احسان فرمایا۔ اس احسان کی قدر اس وقت پتہ چلتی کہ جب ہمارے پاس یہ نعمت عظمیٰ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا حالات تھے؟ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب تک کسی چیز کی ضد سامنے نہ ہو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال سمجھے، ابھی دن ہے، دن ہوا تو دن کا اجالا آنے لگا، اجالے کے اندر ہر طرف روشنی چھا گئی۔ روشنی کے آنے سے ہمیں کتنی چیزیں نظر آنے لگ گئی۔ ہم آرام سے بازار کی طرف جا رہے ہیں، بغیر کوئی عارضی لائٹ استعمال کر کے ہم کہیں سے کہیں کا سفر کر رہے ہیں، ہمیں کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جب رات آئے گی تو یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ رات آنے کی دیر ہے، ہر طرف اجالے ختم، اندھیرے چھا جائیں گے۔ ہمیں جو چیز 10 میل تک دکھائی دے رہی ہے، 10 کلومیٹر تک دکھائی دے رہی ہے، وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو دن کی قدر ہمیں رات کو معلوم ہوگی کہ ہم دن میں کتنی بڑی نعمتیں استعمال کر رہے تھے۔ جب رات آتا ہے تو پھر دن کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ رات کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے، رات کے اندر خطرہ رہتا ہے کہ کوئی بچھو وغیرہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دن کی قدر رات کو معلوم ہوتی ہے، اور رات کو جو انسان کی ضروریات ہیں وہ اللہ کی ایک الگ نعمت ہے، اس کی قدر دن کو معلوم ہوتی ہے۔ تو چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال لے لے، علم، ایک طرف علم ہوتا ہے، ایک طرف جہالت ہوتی ہے۔ تو جہالت اور علم، جب جہالت ہوتی ہے تو اس وقت جہالت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب علم آتا ہے تو علم آ کر بتاتا ہے کہ میں بھی کوئی اللہ کی نعمت ہوں۔ جہالت تو ضلالت تھی، علم تو ایک نور ہے، علم آ کر یہ بتاتا ہے۔
تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو حالات تھے وہ دین جہالت پر مشتمل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں نے اپنی من مرضی ہر معاملے میں کی ہوئی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ زد سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ ابھی گرمی ہے نا، گرمی، اب گرمی کو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کاش کہ سردی ہوتی، موسم اچھا ہوتا، موسم معتدل ہوتا، تو سردی گرمی کی ضد ہے، گرمی کے اندر ہمیں سردی کی قدر نہیں، لیکن جب سردی آتی ہے تو پھر گرمی کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پھر گرمی اچھی تھی، بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، تو یہ متضاد چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کڑوی چیز کھاتا ہے، کڑوی چیز کھانے کے بعد دل کرتا ہے کہ میں کوئی میٹھی چیز کھاؤں، کڑوی چیز زبان پر گئی، اب کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو اب میٹھی چیز آئے گی تو کڑواہٹ کم ہوئے گی، تو چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ میٹھے کی قدر اس وقت معلوم ہوئی جب کڑوی چیز کھائی، اب گرمی ہے، سردی کی قدر محسوس ہو رہی ہے، ابھی دن ہے، رات کی قدر محسوس ہو رہی ہے کہ رات کے اندر ہمیں کئی نعمتیں اور میسر آ جاتی ہیں۔ تو جہالت تھی، جہالت بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک علم کا سورج روشن کرنا تھا، سراجا منیرا، اپنا ایک منور چراغ بھیجنا تھا۔ تو اس معاشرے کے اندر جہالت کی انتہا تھی، جہالت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ فرمایا فی ضلال مبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ قرآن حکیم نے شرک کا لفظ استعمال نہیں کیا، میری بات سمجھنا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم شرک کر رہے تھے۔ اگر قرآن کہتا کہ تم شرک کر رہے تھے تو لوگ یہ سمجھتے کہ باقی تو سب ٹھیک تھے، شرک کو مٹانے کے لیے نبی کو بھیجا گیا، تو صرف شرک نہیں تھا۔ قرآن نے کہا لفی ضلال مبین وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم میرے نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہیوں کے اندر تھے۔ ایک گمراہی شرک کی نہیں تھی، اگر صرف والدین کے نافرمان ہوتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ باقی تو سب کچھ ٹھیک تھا، صرف والدین کی نافرمانی کی کمی تھی، اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا، اس نے آ کر یہ کمی پوری کر دی۔ نہیں، قرآن نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، قرآن نے کہا لفی ضلال مبین، تم کھلی گمراہیوں کے اندر تھے، تمہارے اندر عقیدے کی گمراہیاں موجود تھیں، تم نے اپنی مرضی سے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، تم نے اپنی مرضی سے اپنے نبوت کا انتخاب کیا ہوا تھا، اپنے خاندانوں کے اندر نبی دیکھنا چاہتے تھے، تم اپنی مرضی سے عبادت کرتے تھے، اور جہالت اتنی تھی کہ عبادت کرنے کے لیے جاتے تو جب جاتے خانہ کعبہ کے گرد تو اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، کپڑے اتار دیتے تھے، کیوں؟ کہتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، انہی کپڑوں کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں، تو ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، یہ عبادت کا ان کا عالم تھا۔ اور پھر بیت اللہ بنایا گیا عبادت کے لیے، تو وہاں عبادت نہیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وہاں جا کر اپنی محفلیں سجاتے تھے، بیت اللہ کے صحن کے اندر وہاں محفلیں لگتی تھیں، وہاں بیٹھ کر اشعار کہتے تھے، وہاں روزہ رکھنے کی بجائے وہاں وہ بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر اپنے پرانے آباء و اجداد کی یادیں کرتے تھے، تو عبادت بھی برائے نام رہ گئی تھی، عقیدہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں لوگوں نے اپنے نظریات بدل لیے، لوگوں کے مختلف نظریات تھے، یہود نے 2 خدا بنائے ہوئے تھے، نصارہ نے 3 خدا بنائے ہوئے تھے، مشرکین مکہ نے 360 خدا بنائے ہوئے تھے، ہندوؤں نے 60,000 خدا بنایا ہوا تھا، ہندوؤں نے، اور مختلف قوموں نے اپنے اپنے خدا مقرر کیے ہوئے تھے۔ آج بھی یہ جہالت لوگوں کے اندر موجود ہے، ہندو آج بھی گائے کی عبادت کرتے ہیں، گائے کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دودھ دیتی ہے، یہ ہماری ماں ہے، ہمیں پالتی ہے، اور گائے کا پیشاب پیتے ہیں برکت کے طور پر، اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت بھی لوگ جانوروں کی عبادت کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بعض لوگ سانپ کی پوجا کرتے تھے، کیوں پوجا کرتے تھے؟ کہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے، یہ ڈس لیتا ہے۔ بعض لوگ بچھو کی عبادت کرتے تھے کہ یہ بھی ڈس لیتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اور حتیٰ کہ جہالت اتنی عام تھی، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بڑا بات سمجھنا، جہالت اتنی عام تھی کہ بیت اللہ کے اندر ان لوگوں نے بت بنا کر ان کو ننگی حالت میں رکھا ہوا تھا، ننگا کر کے رکھا ہوا تھا،
اور بتوں کی شرمگاہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بات میں غلط نہیں کر رہا، تسلی سے بات کر رہا ہوں۔ بتوں کی شرمگاہوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی جو شرمگاہ ہے اس کو جا کر چاٹتے تھے، اور وہ نظریہ کیا رکھتے تھے کہ اس کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اتنی بڑی جہالت تھی۔ تو توحید کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں لوگ اتنی بڑی جہالت میں مبتلا تھے۔ تو جہالت کی وجہ سے اللہ نے علم کا نور پیدا کرنا تھا، جہالت کی ضد علم بھیجنا تھا، جہالت کی ضد اللہ نے نور، علم نبوت بھیجنا تھا۔ تو اللہ نے یہ ماحول پہلے بنایا، پہلے یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ان کے اندر پیدا ہو۔ تو یہ تو ان کا عقیدہ توحید تھا جو انتہا درجے تک وہ گرا ہوا تھا، اپنی من مرضی کے خدا بنائے ہوئے تھے۔ اور اسی پر ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جنگل کے اندر جا رہے ہیں، جنگل کا سفر کرنے لگے۔ تو سفر کرنے سے پہلے انہوں نے ایک خدا اٹھا لیا، ایک خدا۔ وہ کتنا خدا تھا؟ جو جیب کے اندر آ جاتا تھا، وہ خدا اٹھا لیا۔ خدا کیوں اٹھایا؟ کہ راستے میں جنگلات سے گزروں گا، جب جنگلات میں جاؤں گا تو وہاں مجھے بھوک اور پیاس لگے گی، تو اس وقت اور کوئی چیز نہیں ملے گی، تو یہ خدا میری مدد کرے گا۔ جنگل کے اندر پہنچے، اکیلے جا رہے ہیں، جب جنگل کے اندر پہنچے تو بھوک لگی، پیاس لگی، اپنے اس خدا کو جیب سے نکالا۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے خدا کو جیب سے نکالا، جیب سے نکال کر اس کو سامنے رکھا، سامنے رکھ کر اس کی عبادت کی، جیسے وہ عبادت کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میری بھوک میں میری مدد کرو۔ کہنے لگے کہ بہت پیاس لگی ہے، میری پیاس میں میری مدد کرو۔ کچھ دیر تو سوچتے رہے، اس نے کوئی حرکت نہیں کی، بھلا بت بھی حرکت کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حکم ہے کہ ہم سے مانگو بھی اور محنت بھی کرو۔ وہاں سے اٹھے، وہاں سے اٹھ کر ادھر ادھر گئے، جا کر کچھ تلاش کرنے لگے، کچھ نہیں ملا۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب مجھے کچھ نہیں ملا تو میں واپس آیا، واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جو خدا ہے وہ بھیگا پڑا ہے۔ میرے خدا پر معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے پانی گرا دیا ہے۔ حیران ہوئے، حیران ہو کر بھئی پانی مجھے پینے کے لیے مل نہیں رہا اور اس پر پانی پڑا ہے، یہ بھیگا پڑا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے اور حیران ہو کر دیکھنے لگے، اپنے خدا کو مخاطب ہو کر کہنے لگے مجھے تو پینے کے لیے پانی نہیں ملا اور تو نہا کر بیٹھا ہے، لیکن ادھر ادھر جب دیکھتے ہیں تو کوئی پانی کے اسباب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ذرا چھپ کر دیکھتا ہوں کہ اس پر پانی کہاں سے آیا، اس پر پانی کہاں سے آیا۔ وہ چھپ کر بیٹھنے ایک درخت کی آڑ میں ہو گئے، درخت کی بھی آڑ میں آ گئے اور دیکھنے لگ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک بندر آیا، اس نے خدا پر پیشاب کر دیا۔ ایک بندر آیا، اس نے پیشاب کر دیا۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ لگی، چوٹ لگی۔ جو خدا خود اپنا حفاظت نہیں کر سکا وہ مجھے کہاں سے کھلائے گا اور کہاں سے پلائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے نظریات تھے۔ آندھی کا الگ خدا بنایا ہوا تھا اور اپنے بیٹوں کے لیے الگ خدا بنایا ہوا تھا کہ یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ آندھی چلاتا ہے، یہ ہوا دے گا، یہ بارش دے گا، یہ حالات ٹھیک کرے گا، یہ ہمارے سفر میں معاون ہوگا، یہ ہضم میں ہماری مدد کرے گا، یہ بخار اتارے گا، یہ سر درد کا علاج کرے گا، یہ پیٹ درد کا علاج کرے گا، یہ ہارٹ اٹیک سے بچائے گا۔ تو اس طرح نظریات کر کے انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر۔ تو یہ تو ان کی عقیدہ توحید کے متعلق حالت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کے اندر اپنا رسول بھیجنا تھا۔ یہ حالت اس لیے بنائی گئی تاکہ میرے معبود کے آنے کے بعد قدر ہو کہ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، علم کی نور کیا ہوتا ہے، علم کی روشنی کیا ہوتی ہے۔ اس علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے یہ پہلے معاشرہ بنا، اور پھر رسالت کے بارے میں لوگوں کا کیا عقیدہ تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو آئے گا وہ میری برادری سے آئے گا۔ بعض قومیں کہتی تھی کہ ہماری برادری سے آئے گا، دوسری قومیں کہتی تھی نہیں ہماری برادری سے آنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی جو ہے نا نسل سے میں ہوں، لہذا میں جو مرضی کرتا رہوں وہ نبی میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ نظریہ رکھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے میں ہوں، میں ان کے جو ہے نا آباء و اجداد اور ان کے چچا زاد بھائیوں سے ملتا جلتا میں ہوں، لہذا میں اس خاندان سے ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام میری بخشش کے لیے کافی ہو جائیں گے، میں جیسے مرضی کرتا رہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج بھی لوگوں کے یہی نظریات ہیں، آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ بس عقیدہ توحید کے بارے میں اللہ معاف کرے، جیسے ان کے نظریات تھے آج لوگوں کے بھی یہی نظریات ہیں۔ کہیں جناب اپنے اولاد مانگنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں اولاد دے گا،
کہیں جا رہے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور چلے جاؤ. ادھر جو خدا بنا ہوا ہے وہ لوگوں کے بچوں کے سوکڑوں کا علاج کرتا ہے. حیران ہوں میں کہ اس کی جڑ سے گزارو اور لوگ بچے جو سوکھ جاتے ہیں نا، بچے کو جو بیماری لگ جاتی ہے سوکھنے کی، وہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو خدا ادھر بھی بنا ہوا ہے. کئی عورتیں یہاں آتی ہیں جو وہ خدا بنا ہوا ہے، وہاں بچے یہاں سے نیچے سے جڑ سے گزارتے ہیں اور وہ شفا مل جاتی ہے. تو لوگوں کے وہاں بھی یہی نظریات تھے. وہی جہالت تھی بھائی، وہ جہالت تھی، وہ جہالت تھی. اسی جہالت کو مٹانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. اسی جہالت کو دور کرنے کے لیے میں نے تم پر احسان عظیم فرمایا، میں نے اپنا رسول تم میں مبعوث فرمایا. تو اس وقت بھی لوگوں کے یہی نظریات تھے، آج بھی یہی نظریات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کے خاندان سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہم بخشے جائیں گے. اور جو لوگ سابقہ انبیاء کو مانتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان کے خاندان سے ہیں، ہم بخشے جائیں گے. آج بھی لوگ کہتے ہیں میاں سید آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آ رہا ہے، اگرچہ اس نے ہاتھ میں کتے پکڑے ہوئے ہوں، اگرچہ اس نے ہاتھ کے اندر بندر پکڑے ہوئے ہوں، بس یہ سید ہے اس کو سلام کرو. اگرچہ اس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نہ ملتا ہو، پھر بھی وہ سید ہے اس کو سلام کرو. لوگ یہ نظریات رکھتے ہیں. بھائی سید ہو، کردار سیدوں والا نہ ہو تو ایسے سید کو سید کہنا بھی توہین ہے. کردار دیکھو سیدوں کا کیا کردار ہے. سید ہے جی جو مرضی کر لے، سید ہے چاہے عورتوں پر ہاتھ پھیرے اوپر سے یا نیچے سے، اس کی مرضی کی بات ہے. سید جو ہے نا، عورتیں اس کے پاس بیٹھی رہیں کہ چاہے اس کے جو ہے نا گھٹنے دبائیں یا اس کے گلا دبائیں یا اس کے جو ہے نا ہاتھ پاؤں کی مالش کریں، کوئی بات نہیں، سید جو ہے. تو آج بھی لوگوں کے یہی نظریات ہیں. یہ جہالت ہے سب، یہ زمانے جاہلیت کی جہالت ہے، جو اس وقت جہالت عام تھی. اسی جہالت کو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا. اور پھر لوگوں نے اپنی مرضی کے خدا بنائے ہوئے تھے، اپنی مرضی کا انتخاب کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد عبادات کا حال پہلے میں عرض کر چکا ہوں. عبادات کا حال یہ تھا کہ کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے کی بجائے وہاں وہ اپنی رنگ و زنگ کی مجلسیں سجاتے تھے، رنگ و زنگ کی مجلسیں سجاتے تھے، اشعار کہتے تھے کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر، اور ننگے طواف کیا کرتے تھے. اور پھر معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا معاشرے کے اندر کہ شراب کو عبادت سمجھ کر پیا جاتا تھا، شراب کو عبادت سمجھ کر، مشروب سمجھ کر پیا جاتا تھا. اور مشروب اگر نہ پیتے تو ان کی محفل بھی پوری نہ ہوتی تھی. اور پھر معاشرے کے اندر اتنا بڑا بگاڑ تھا کہ کاروبار اور تجارت اس کو سود کے بغیر اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے کہ جب تک کہ سود اس میں شامل نہیں کریں گے، سود پر ہم کاروبار نہیں کریں گے، یہ ہمارا کاروبار کبھی ترقی نہیں پائے گا. اور پھر معاشرے کے اندر ایک اور برائی اتنی عام تھی جس کا تذکرہ آج ہم کریں تو ہمیں عجیب بات محسوس ہوتی ہے. اگر کوئی عورت دنیا سے اس کا شوہر فوت ہو جاتا، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے. عرب کے اندر رواج تھا وہ 4 شادیاں کرتے. یہ 4 شادیوں کا رواج اسلام کے بعد آیا ہے. اسلام کے بعد اسلام آیا، ایک صحابی کے گھر میں 10 بیویاں تھیں، پہلے مسلمان نہیں تھے. اسلام آیا، 10 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو، باقی کو چھوڑ دو. اسی وقت 4 کا انتخاب کیا، باقی کو چھوڑ دیا. اسلام نے آ کر ایک حد بنا دی. لیکن عرب معاشرے کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی حد نہیں تھی. کیا ہوتا اگر باپ مر جاتا تو کیا کرتے، جیسے باپ کی میراث تقسیم کرتے ہیں، باپ کی میراث تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح مائیں بھی تقسیم کر لیتے تھے. ایک باپ کی 4 بیویاں ہیں، ایک شوہر کی 4 بیویاں ہیں، وہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے. مائیں بانٹ لیتے تھے، کہتا ہے جو تیری ماں ہے وہ تو لے جا، جو تیری ماں ہے وہ میں لے جاتا ہوں، جو میری ماں ہے وہ تو لے جا. تو باپ کی میراث جس طرح مال کے اندر چلتی تھی، اسی طرح باپ کی بیویوں کے اندر بھی میراث چلتی تھی. باپ کے مال کو جس طرح استعمال کرتے تھے اس طرح باپ کی بیویوں کو، یعنی سگی ماں کے ساتھ نہیں، اپنی سوتیلی ماں کو بھی بانٹ لیتے اور اس کے ساتھ زنا کرتے تھے. یہ رواج تھا. اور ایک اور برا رواج تھا، یہ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں. اسلام سے پہلے ایک عورت جو ہے نا وہ کئی شوہر رکھ سکتی تھی، ایک عورت کئی شوہر رکھ سکتی تھی. حتیٰ کہ اگر کسی مرد کا نکاح ہو جاتا وہ اپنی بیوی کو کہتا جیسے تو میری بیوی ہے میرے دوست کی بھی بیوی ہے، اس طرح ہوتا. اور ایک عورت کے 10 شوہر ہوتے. یہ تاریخ کے اندر باتیں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا، تاریخی حوالے سے انشاءاللہ میرے پاس حوالہ موجود ہے. ایک عورت کے 10 شوہر ہوتے. اگر اس کا بچہ پیدا ہو جاتا تو عورت سے پوچھتے یہ بچہ کس کا ہے، تو وہ کہتی کہ میرے سامنے سب کو کھڑا کرو. سب شوہر آ جاتے، وہ کہتی کہ یہ فلاں کا ہے. نسب میں بھی یہ گڑبڑ تھی. تو اسلام آنے سے پہلے یہ مقام تھا عورتوں کا. اگر کوئی عورت اس کا شوہر فوت ہو جاتا
تو اس کو 4 مہینے 10 دن کال کوٹڑی کے اندر بند کر دیتے۔ ایک مخصوص کمرہ بنایا ہوا تھا، اس کمرے کے اندر عورت کو بند کر دیا جاتا، عورت کو بند کر کے کوئی اس کے جو ہے نا سامنے نہیں جاتا تھا، اس کو روٹی ایسے ڈالتے تھے جیسے کتے کو ڈالی جاتی ہے۔ اسلام کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا ہے۔ اب یہ پھر زمانہ جاہلیت کی طرف چلی ہوئی ہے۔ اسلام سے پہلے کیا حال تھا ان کا؟ 4 مہینے 10 دن، نہ اس کو دن کا پتہ ہوتا نہ رات کو پتہ ہوتا۔ 4 مہینے 10 دن بعد جب اس کو اس کال کوٹری سے نکالتے تو نکالنے کے بعد جو عورت 4 مہینے 10 دن نہائی نہ ہو، اس نے کبھی اپنے قریب پانی نہ لایا ہو، اس کے جسم پر میل کچیل اور اس کے سر میں جوئیں اور بالوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ ذرا خود غور کریں، آپ ذرا غور کریں کہ اس عورت کو جس کو 4 مہینے پانی قریب ہی نہیں گیا، اس کا کیا حال ہوتا؟ اس کو جب باہر نکالتے اتنی بدبودار ہوتی، اتنی بدبودار۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اگر اس عورت کے قریب کوئی جانور بھی کھڑا کر دیا جاتا تو وہ جانور بھی بے ہوش ہو جاتا، اتنی بدبودار وہ عورت ہو جاتی۔ پھر اس عورت کو کہتے کہ تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اور بعض دفعہ شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی عورت کو زندہ قتل کر دیتے تھے، اس کے رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، یہ بڑی منحوس ہے۔ اور جس کو 4 مہینے 10 دن بعد نکالتے اس کو کیا کہتے کہ تیری نحوست کی وجہ سے ہمارا بندہ بڑھا ہے، تجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے، مار دیا جاتا۔ اور ایک بھائی جو اپنی بہن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، وہ بھائی اپنی بہن کو بنا سنوار کر زمانہ جاہلیت کے اندر بنا سجا کر وہ ایک بازار میں لے جاتا اور بازار میں لے کر دلال بن کے اعلان کرتا، یہ دیکھو میری بہن آ گئی ہے، اس کی کمر دیکھو کتنی خوبصورت ہے، اس کا سینہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اس کے ہونٹ دیکھو کیسے باریک ہیں، اس کا ناک دیکھو کیسا بنا ہوا ہے، اس کے بال دیکھو کیسے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ہے اس کا خریدار؟ ایک بھائی اپنی بہن کی اس طرح معاشرے کے اندر کھڑے ہو کر بولی لگاتا تھا، یہ معاشرے کے اندر مقام تھا۔ اور ایک صاحب تو آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آ کر رونے لگ گئے اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیریت ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں جب سے ایمان لایا ہوں، ایمان لانے کے بعد مجھے سکون آنا چاہیے تھا، لیکن ایمان کی وجہ سے مجھے سکون مل گیا، میں کفر اور شرک کی دلدل سے نکل آیا، میں بد عقیدگی سے پاک ہو گیا، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی، لیکن ایک غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا کون سا غم تجھے کھائے جا رہا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب، میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ بچی دفن کی، اپنے ہاتھوں سے زندہ بچی درگور کی۔ فرمایا وہ تو سب نے کی تھی، وہ تو معاشرہ ہی ایسا تھا کہ بچیوں کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے کہ رحمت کائنات سب نے بچیاں درگور کی، لیکن نو مولود جو ابھی پیدا ہوئی میں اسی وقت درگور کر دیتے، لیکن میں نے اس وقت دفن کی جب وہ 3-4 سال کی تھی، مجھے اس کا غم کھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگ گیا، اپنی داستان سنانے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماجرا تو سنا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب میں سفر پر جا رہا تھا، میرے گھر کے اندر امید تھی، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اپنی زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق اس کو زندہ دفن کر دینا ہے، اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی بہترین تربیت کرنی ہے۔ میں 3-4 سال بعد واپس آیا، جب واپس آیا تو گھر کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت سی بچی اور بڑی ناز و نخرے والی بچی، وہ کبھی ادھر سے دوڑتی ہے میری گود میں آ کر سر رکھ دیتی ہے، کبھی ادھر سے آ کر مجھے چمٹ جاتی ہے، اور کبھی دور سے بھاگتے ہوئے عجیب عجیب باتیں کرتی ہے، مجھے بڑی اچھی لگنے لگ گئی، میں اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچی میری ہے۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ بچی بڑی خوبصورت ہے، بچی بڑی اچھی ہے، بڑا خوش قسمت وہ گھرانہ ہے جس گھر میں یہ بچی پیدا ہوئی، بڑا ہی عجیب وہ گھرانہ ہے، قسمت والا ہے، اتنی پیاری محبوبہ پری جس کو اللہ نے عطا کی۔ تو بیوی نے سمجھا کہ شاید اس کے اندر انسانیت پیدا ہو گئی ہے، شاید وہ انسان بن چکا ہے۔ اس نے ایک دن راز کھول دیا کہ تو بچی کتنی تعریفیں کر رہا ہے، وہ خوش قسمت ہم ہی ہیں، یہ بچی ہماری ہی ہے، یہ بچی ہمارے گھر میں ہی پیدا ہوئی ہے، ہمارے گھر میں ہی پرورش پا رہی ہے، لیکن میں نے تو اسے چھپایا ہوا ہے کہ یہ ہمسایوں کی بچی ہے، کہ تیرے اندر وہ درندگی نہ جاگ جائے۔ تو یہ باتیں جب وہ کر رہی تھی، اس کی عجیب کیفیت تھی، سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہی درندگی اندر جاگ اٹھی، وہی درندگی زمانہ جاہلیت والی جاگ اٹھی۔ میں نے کہا کہ اس بچی کو تیاری کراؤ، بچی کو تیاری کرا دی گئی۔ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس کو ماموں کو ملوانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ماموں کو ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ بچی کو پکڑا، کدال اٹھایا،
اور بچیوں کو دفن کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ آج بھی وہ جگہ ایسے پڑی ہے. ارد گرد روڈ بنا دیے گئے ہیں لیکن وہ جگہ ایسی پڑی ہے. بلکہ حضرت مکی صاحب دامت برکاتہم وہ فرما رہے تھے کہ ایک کلپ کے اندر میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اس جگہ کو عرب والوں نے کوئی مخصوص کوئی جگہ یہاں تعمیر نہیں کی، ویسے ہی رکھ دی. کیونکہ جب کھدائی کرتے ہیں اس کھدائی کے اندر وہی بچیوں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں نظر آتی ہیں. وہ ایک مخصوص جگہ تھی جہاں جا کر وہ بچیوں کو دفن کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں بچی کو لے گیا اسی جگہ پر اور میں نے اس کو سائے میں بٹھایا. میں وہاں گرمی کے اندر وہ جگہ کھودنے لگ گیا. جب کھودنے لگا تو بچی میری طرف دیکھتی ہے کہ میں پسینے سے شرابور ہوں. اس شرابور ہونے کی کیفیت میں وہ برداشت نہیں کرتی. وہ آتی ہے اور اپنے دامن کے ساتھ میرا پسینہ صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں بے درد باپ، میں بول اٹھا کہ تجھے دفن کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. بچی چیخ اٹھی، کہنے لگی ابو میرا قصور کیا ہے؟ مجھے جنم نہیں لینا چاہیے تھا. ہاں میں نے کہا تجھے نہیں اس معاشرے کے اندر جنم لینا چاہیے تھا، تجھے پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی تیرا قصور ہے کہ تو آئی کیوں ہے؟ میں تجھے یہاں زندہ دفن کروں گا. وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئی. کہنے لگی ابو اگر تم نے مجھے دفن ہی کرنا تھا تو کم از کم مجھے ایک دفعہ ماں کو سلام تو کرنے دیتی جو مجھے اپنے سینے سے لگا کر سوتی تھی. تو گھر میں نہیں تھا، وہ تنہا تھی. اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے مجھے اپنے سینے سے لگاتی تھی. آج کم از کم مجھے آخری سلام تو کرنے دیتی. لیکن باپ کو کوئی ترس نہیں آیا. کہنے لگا رحمت کائنات مجھے کوئی ترس نہیں آیا. وہ کہنے لگی اچھا اے میرے ابو مجھے اجازت دے، میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گی تو اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کروں گی، نہ تو اس سے جہیز مانگوں گی، نہ تو اس سے جائیداد میں حصہ مانگوں گی، تو اس سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی. یہی مہربانی کر کہ مجھے آزاد کر دے. بس یہ بچی کی بات کرنی تھی. مجھے غصہ آیا، میں نے بالوں سے پکڑا اور اٹھا کر گڑھے میں مارا اور گڑھے میں مار کر میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. نیچے وہ میرے سامنے چیختی رہی، چلاتی رہی، یہی آرزو کرتی رہی ابو میں تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گی. اے اللہ کے محبوب، میں بے درد باپ نے ایک بہت بڑی چٹان اٹھائی اور اس کے سینے پر دے ماری. وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں نے اوپر مٹی ڈال دی. آج بھی وہ مجھے آنکھیں پریشان کر رہی ہیں. مجھے بچی آج بھی وہ تڑپا رہی ہے. مجھے آج بھی وہ غم کھا رہا ہے. اللہ کے محبوب میں اس غم سے بہت پریشان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ینہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے والے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا تھا. معاشرہ عقائد کے اعتبار سے بگڑ چکا تھا، عبادات کے اعتبار سے بگڑ چکا تھا، معاملات کے اعتبار سے بگڑ چکا تھا، اخلاقیات میں بگڑ چکا تھا اور ان کے اندر کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. حتیٰ کہ خاندانوں میں لڑائیاں تھیں. کئی سالوں سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں تھیں. اگر کسی کے گھوڑے نے گاٹ سے پہلے پانی پی لیا، ہاں تیرے گھوڑے نے پہلے پانی کیوں پیا ہے، دوسرا تلوار اٹھا کر آ جاتا اور وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی. ایک دوسرے کو قتل کر دیتے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے اور یہ لڑائیاں خاندانوں میں منتقل ہوئی. یہ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ اوس اور خزرج ان کے کیا حالات تھے، یہ سارے معاملات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ضرورت تھی. اللہ نے معاشرہ ایسے طور پر معاشرہ پیش کیا کہ اس معاشرے کے اندر جہالت ہی جہالت تھی. تو جب جہالت تھی تو جہالت کی ضد علم ہوتا ہے، جہالت کی ضد نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم اور نور پیدا کرنا تھا، اپنا محبوب بھیجنا تھا تاکہ ان لوگوں کو قدر نصیب ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جہالت کو ختم فرمایا. اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو غرض ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں تھوڑا سا مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جہالت اور علم اس کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بات چلیے جہالت سے. جہل